تم لوگوں سے مرغی بھی بھاگ گئی نا، میرا نام بدل دو تو بڑی دور کی بات ہے. خدا نہ جائے گا نا بھائی، یہ تم کیا سمجھتے ہو میں بچہ ہوں؟ مجھ پہ کون کون سے اٹیک ہوتے ہیں تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. تم لوگ کے تو سر پہ ایک دفعہ کلمہ دوسرا پڑھ لو گے، حالا ایک پاگل ہو گیا تھا. ہمارے دو پیروں نے کم دیا پیران راگلی کہنے دی راگلی، اس نے بسم اللہ دیا 30,000 اس نے مراقبے میں خود سے شروع کر دیا، اڑ گیا، سب کچھ کھل گیا. اب جب پیروں کو پتا چلا نا، اب میرے ہی شاگرد تھے نا خلفاء، تو ان کے بھی جمپر اڑ گئے کہ استاد جی ہم نے تو توبہ النصوح کر دیا، آج کے بعد صرف علاج کریں گے کسی کو. راگلی کہنے دی راگلی نہیں آیا. چلو بیچارہ جو ہے نا اڑا ہوا ہے، بھاگ گیا، گھر سے ہی غائب ہو گیا بندہ گھر سے. اچھا یہ لوگ اتنے یہاں لے کر آئے بیمار میں میرے پاس، نماز پڑھنے اس کے ساتھ چلے گئے، کہہ رہا صبر کرو، اسپتال لے گئے، باہر گیا بندہ ہی غائب ہے. پریشان ہو گیا، اب گھر والے بھی پریشان، سارے پریشان. ایکٹ کون سا ہے ہمارے پہ ہونے والا ہے، اب نور زمان جو ہے نا جیلی پی رہے ٹین ٹین. اب تو مخالفین کو راہ مل گئی، وہ سارے پریشان ہو گئے. میرے پاس میں کہیں نہیں جائے گا، نو ٹینشن، یہ دنیا کے جس کونے میں بھی آئے گا. بیٹا اللہ تعالیٰ نے انگلیوں میں ابھی بھی وہ تاثیر رکھی ہے، وقت پہ آتا ہے. یہ مت کرو، یہ ختم نہیں ہوا ابھی، اسی طرح اسٹرانگ ہے یہ. الحمدللہ. وہ آیا اس کا ماموں، وہ مولوی تھا، آیا تو بیچارہ لڑنے کے لیے گیا تھا، ٹھوں کر کے چلا گیا. کہہ رہا اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا جاؤ آ جائے گا. کوئی گھمایا، جب گھر پہنچا بھی میں راستے میں نہیں تھا، کہہ رہا بندہ گھر پہ پہنچ گیا. میں نے کہا پہنچ جائے گا، ٹینشن نہیں لو. استاد سے پوچھ کے چلو، ابھی کچے انڈے ہو تم لوگ، سمجھے نا، ابھی بہت دور ہو تم، ابھی تم علاج میں بھی ماہر نہیں ہوئے ہو. ہم نے تو بیج اگا دیا ہے تو وہ ٹھیک ہو گیا. بات کہاں چل رہی تھی، کدھر گھوم گیا. چلو یہاں آ گیا، دوبارہ آتے ہیں وہیں پر قرآن کی طرف. تو بنی اسرائیل گمراہ ہوئی، سامری کو جب بلایا، سامری، یہ سارے آج کل سامری جادوگر مسلمانوں میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سامری جو ہے نا ادھر تھا. عبداللہ ابن ابی ابن سلول مسلمانوں میں ہوتے. فرعون مخالف تھا، ابو جہل مخالف تھا، نظر آتا تھا، ظاہری کافر تھا وہ. جو یہ باطن کے کافر موجود تھے، انہوں نے مسلمانوں کو نقصان دیا، ظاہریوں نے اتنا نہیں دیا ہے. تو یہ سامری تھا، سب کو گمراہ کر دیا. کس کے؟ بنی اسرائیل صحابہ تھے. کس کے؟ موسیٰ علیہ السلام کے. کس کی صحبت ملی؟ تو تمہاری یہ دلیل باطل ہو جاتی ہے کہ میں نے فلاں بزرگ کی صحبت اختیار کی تو میں جادو میں نہیں آؤں گا. کچھ ایمان کا معیار بھی رکھو. کرامت معجزے سے بڑی نہیں ہے، اور ہر نبی کے پاس کرامت ہوتی ہے، معجزہ ہوتا ہے. وہ نبی تھا ہارون علیہ السلام. اور یہاں آ کر دیکھو، وہ دوسری بات بتا رہا ہوں، پھر کہو گے کہ نہیں بتائی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کچھ نہیں کہا. کس کو کہا؟ اس لیے میں تم لوگوں کو بول رہا ہوں کہ مذہب کے ٹھیکیدار ہم ہیں. تو دیکھ رہا تھا یہ لوگ شرک کر رہے، وہاں کون سا واسطہ دیا تھا؟ ادھر بھی واسطے ثابت ہو. تمہیں میں خدا کا واسطہ تو نہیں، وہاں ماں کا واسطہ دیا ہے. اس پاکستان کی ماں کا واسطہ دیتا ہوں، یہ جو ملک ہے ہمارا. کچھ تو عقل کرو. یہ گردن ایسے پکڑ لی ان کی داڑھی، یہاں سے علماء کہتے ہیں مٹھی داڑھی ثابت ہے کہ داڑھی مٹھی کی ہوتی ہے تو مٹھی میں آتی ہے. ادھر سے بڑا درجہ سنو، وہ بڑے بھائی تھے، وہ درجے میں بڑے تھے، یہ درجے میں چھوٹے تھے. جو درجہ بڑا والا سزا دے، کس کو دے رہا ہے؟ پکڑ لیا. تم لوگ بتاؤ، تیری ماں تجھے اے ماں کے بیٹی، واسطہ ماں کا کس کو دیا؟ رسول کو دیا. تب جا کے
تو تم یہ کہتے ہیں نا توپوں کا رخ نورزمان کا ادھر کیوں ہے؟ میں اس دور پہ پہنچ گیا جیسے خضر علیہ السلام نے کشتی کا پٹا توڑ کے اس کو ایبدار کر دیا نا جابر بادشاہ سے بچانے کے لیے. تم کیا جانو یہ کھپڑیاں کیا کریں، کس کس کو روں گا. تمہاری یہ دھرتی ماں تم سے سوال کرتی ہے کہ اس پر کب تک اس کی بچوں کا خون بہاؤ گے. غیروں نے نہیں، آپس تو وہاں سامری کیا کہتا ہے؟ اب بتاؤ، سامری باہر کا کافر تھا یا اندر کا تھا؟ مسلمان بن کر آیا تھا کیا؟ جادوگر. اب سنو آگے کیا بولتا ہے وہ. ان کی نگاہیں کھلی ہوتی ہے، تم خشکوں کو 1 منٹ میں پہچان لیتے ہو. کھوپڑی جانتے کہ کہاں سے گڑبڑ ہوں گے. جبرائیل علیہ السلام آئے زمین پر. اب کہا ہتھیار کس کا ہے؟ ہتھیار کس کا ہے؟ حق کا ہے. فرشتہ نیچے آ رہا ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اب فرشتے میں تو شر نہیں. اب دیکھو کارنامہ کیا ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے وہ چیز میں نے دیکھ لی، وہ فرشتہ جس کو یہ لوگ نہ دیکھ سکے، جس کو یہ لوگ نہ دیکھ سکے، تو وہ جہاں قدم رکھے اس کا گھوڑا وہاں ہریالی ہو جائے. میں نے کہا، میرے دل نے مجھے کہا یہ خدا ہے. یہ معرفت کی ایک بات یاد رکھنا، یہاں سے کھوپڑی یہیں سے اس کو گمراہ کر دیا. وہ معرفت میں پہنچا، یہاں مار دیا اس کو. اس نے مخلوق کو خدا سمجھ لیا. اس نے مٹی اٹھائی، تمہاری ہتھیار تیری کھوپڑی پہ مار کے بچڑے کے اندر ڈالا، وہ بول پڑا. تیرے اصول تیرے پہ ماریں گے. ان کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے. ارے اگر صحبت کامل کی نہ ہوتی تو یہودی سارے مسلمان ہو جاتے. قرآن تو وہ بھی پڑھتے ہیں. عیسائی وہاں آکسفورڈ میں پڑھایا جاتا ہے، ہر جگہ پڑھایا جاتا ہے. تو وہ پڑھ پڑھ کے تمہاری کھوپڑیوں پر. تو یہ نہیں کہ تم ہو جائے گے، مگر ایک اثر کو مانو. اللہ نے ایک چیز کو دیا ہے تو اس کے لیے سبب بھی پیدا کیے. تو تم میں سے کتنے روحانی ہیں یا تو تصوف کو مانتے. تو انہوں نے تصوف کی لڑائی شروع کرائی کہ صوفیوں کو ختم کرو. 100 سال پہلے سوچا ہے انہوں نے، کیونکہ 100 سال بعد انہوں نے کیا کرنا ہے. تو میں صوفی ابھی ٹکرایا ہے، کیونکہ باطن. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آخر جب فتنوں کا دور ہو تو 2 لوگ بچیں گے. ایک اس میں وہ بھی ہے جو گھاٹی میں جا کر کے رہے، اور ایک تلوار لے کے لڑ رہا ہے. بات یہ ہے کہ یہاں سے باطنی مراد ہے، یہاں سے ظاہری مراد ہے. تم کیا کر رہے ہو؟ کبھی بھی مسلمان کا لفظ آ جائے، کلمہ گو ہے، مسجد ہے، یہ تمہارے پاس ہے. تم نعوذ باللہ وہ ہو، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی ہے. تو اہل سنت والجماعت کا متفق کا فیصلہ ہے کہ اب جو ہے نا منافق کافر اعظم ہے، مگر آپ اس کو کافر منافق نہیں کہہ سکتے. یہ حضور کی خصوصیات میں سے تھا. معتزلہ پیدا انہوں نے کہا منافقت تو ہے، گناہ کبیرہ کو اللہ معاف نہیں کرے گا. تمہارا بھی وہی حال ہے نا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ وہ ہو گئے، مگر یہ تاثر ادھر کا ہے. تو اگر تاریخ کی چیزوں کو دیکھنا تو چند چیزوں کو نوٹ کر لو، خود بخود تمہارے دماغ میں یہ بات کدھر جاتی ہے. باقی رہا گناہ، تو کبھی تنہائی میں سوچنا کہ گناہ کہاں کہاں نہیں ہے اور کون کون سے نہیں ہے. ہم نے تو صرف ابھی 4 گناہ چھوڑے، 3. ایک داڑھی رکھ لی، ایک ٹخنا کھول لیا، اور 5 وقت نماز پڑھی ہے. یہ تو 3 گناہ ہیں. 2 باطنی ہمیں کیا پتا.
3 گناہوں سے بچے ہو نا. بس آج کل ایک ماحول بن گیا, جس کی داڑھی ہے وہ مسلمان ہے, جس کی داڑھی نہیں وہ کافر ہے. قیاس اپنے بنائے ہوئے. کلمہ پڑھنے والا جتنے بھی گناہ کرے وہ فاسق تو ہو سکتا ہے, کافر نہیں ہو سکتا. کافر جتنی بھی نیکیاں کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. وہ کافر ہی رہے گا, یہ مومن ہی رہے گا. اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ کفار نے ہم پہ ایک سازش یہ چلی کہ قائد اعظم کو کافر قرار دے دو, مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے ایک دوسرے کو کافر قرار دے دو, یہ والا جو داڑھی والا یہ کر دو, کیونکہ انہوں نے تو ریسرچ پوری کی, معاشرتی علوم تو انہوں نے پورا پڑھا ہوا ہے نا تمہارا. کون سے قوم کے کون سا فتنہ, یہ وہ شروع سے لڑتے ہوئے آ رہے ہیں, پورا ان کا دماغ ہے. تخریبی اوصاف ہے ان کے اندر. کیا ہے تمہارے, یہ بتا دیں گے وہ, کیونکہ میں اس چیز کو جانتا ہوں کہ انسان کے اندر دیکھو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَالتَّقْوَىٰ ہے. کیا اس تقویٰ تک پہنچنے کے لیے مجھے کوئی ایک عالم ہے. حیران و پریشان بات یہ کہ جس علم کو سیکھنے کے لیے عالم نے 15 سال لگائے, وہ ایک آدمی کو کہتا ہے کہ ایک دن میں سمجھ جائے. میری عقل نہیں مانتی. جس چیز کو خود سیکھنے کے لیے اس نے 15 سال لگائے, وہ کہتا ہے دوسرا 1 منٹ میں سمجھ جائے. کور تلاشی خورتا پردہ والے نہ کہ نافذ کرو اس پہ. اما کو شروع ہو جائے گا, اچھا تو 15 سال میں سیکھ کیا ہے, اس کو 1 دن میں سکھا, تو اس کو بھی بھیجنا 4-5 سال کے لیے. پھر پوچھوں گا تم سے, تسلیم کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ خود سکھانے بیٹھ جاتے ہیں. یہاں سے 10 سال بزرگوں کی صحبت اٹھائے گا, 1 دن میں چلا جائے گا گھر میں, بس اس دن پریدم. تو یہ صحیح نہیں ہے. اس کو بھی بیچو. جس راستے سے تم ٹھیک ہوئے اسی راستے سے وہ بھی ٹھیک ہوگا. ہمارا بھائی تھا آج الحمدللہ, اس میں ہم لوگ روز لڑتے تھے, روز. وہ بدعتی کا مرید تھا. میں ایک دن میرے دل میں آیا, میں نے کہا یار تو نے پیر تو بہت دیکھے, آج میرے پیر کو دیکھ لے. ایسی اس نے کہا چل تیرے پیر کو دیکھتا. میں نے کہا پہلے تو میرے پیر کو دیکھے گا, بعد میں تیرے دجال کو دیکھوں گا. کیا بول رہا ہے؟ میں کہا یہ کان سے کھاڑا ہے تھوڑا سا, مطلب دجل تو نہیں کہتے, قرآن و حدیث سے کہتے ایسے خدا نے, وہ دجل کو پھر میں بعد میں دیکھوں گا, میں پہلے چلتے. تو کیا بول رہا ہے؟ میں نے اسے بول دیا, تو لڑائی کیوں کر رہا ہے, چلنا. آزاد کی مجلس میں لے گیا, ایک ہی مجلس میں باہر آیا, بندہ کہتا ہے یار اس بزرگ میں عجیب تاثیر ہے. میں کیا کہہ رہا, اس کے اندر اتنی باتیں سمجھ میں نہیں آتی, باہر آتے بندے کا دماغ دوسرا ہو جاتا ہے. وہ دن ہے, آج کا دن ہے. ایک دن لے کر گیا تھا, کیا آج ہمارے حضرت کا خلیفہ ہے, شروع سے پیر پرست ہی ہے, جہاں بھی پیر ملتا تھا وہاں پہنچ جاتا تھا. پہلا بھی جعلی پیر سے بیعت ہوا تھا, پھر وہ دوسرا بھی پتہ. اچھا میں جاتا تھا, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں نے بڑی, میں استخارہ کرتا تھا, لیکن اس استخارے کا مطلب نہیں کہ وہ جعلی ہو جائے, بعض مناسبت بزرگوں سے نہ ہو تب بھی نہیں ہوتی. میں رکوں, دوسرے دن آ رہے تو ایک دن آیا تو مارکیٹ میں آ کے دیکھا وہ ہاتھ چوم رہے تھے سب اس کے نا, اور یوں تھا ایسے. تو اللہ معاف فرمائے, ہم تو کسی کے پیر کو برا نہیں کہنا چاہیے, مگر جذباتیت کا دور تھا, یہ ہم پر بھی گزرا ہے. آج جو ہم باتیں کرتے اپنی عمر کے حساب سے کرتے, تو ہم جس چیز سے گزرے تو میں سمجھا رہا ہے کہ ان چیزوں پہ مت جاؤ. تو کسی کے بڑے کو برا نہیں کہنا چاہیے. تو میں نے غصے میں کہا, میں نے کہا تیرا پیر تو کانا ہے. کیا بول رہا ہے, تو کیا بول رہا ہے, پیر ہے. میں نے پیر ہے, داڑھی واڑی ہے نہیں, پیر ہے. ایسے پیر نہیں ہوتے, ایسے خنزیر ہوتے. اس میں دوسرا آیا, اس کا میرے پیر کے خلاف ایک بات کی نا, تو میں نے اپنی ماں سے بولا زبان کاٹ دوں گا تیری. میں نے کہا کیونکہ ہمیں یہی سکھائے گا. میں نے کہا یہ تیرا پیر ہی پاگل کا بچہ ہے جو یہ سکھائے کہ ماں کی زبان کاٹ لے. میں نے کہا لے تیری پیر کی ایسی کی تیسی, چلو پنجے میں ہوتا نور غرور, ادھر سے ڈنڈا اٹھ. میں نے کہا جا. اب بندہ گھبرا گیا نا. میں نے کہا بیٹا, میں تو یہ جو بات ہے نا گھر میں کیا کر, باہر مت کیا کر.
ایسا جھانپڑ ماروں گا تیرے کو، دوسری طرف کر دوں گا. اس کو دیکھ رہا ہے تو یہ کیسے پی رہا ہے، اندر گھسے خدا نہ آئے تو پھر کتابیں پڑھی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم بچ گئے. مطالعے اس کی کتابوں کے کیے تو پتہ چلا تو کسی اور میں سے گھس کر ادھر آیا تھا، نام دوسرا رکھا ہوا تھا، لیکن بدعتی تھا یا دوسرے تھے. تو جذباتیت ہوتی ہے اس عمر کے اندر، ہم پہ گزری ہے، ہم بھی اس چیز کو مانتے ہیں، مگر کنٹرول کرو کیونکہ وہ جذباتیت اوپر سے آتی ہے. بھائی گیا الحمدللہ، جب اس راہ پہ ہم اس کو لے کر گئے وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا. آج وہ الحمدللہ خلیفہ مجاز ہے، وہی آدمی اہل حق بزرگوں سے بیعت ہو گیا. تو یہ صحبت جو ہوتی ہے نا پرتاثیر ہوتی ہے. اور حضرت کے پاس وہ پتہ کتنے سال گیا مگر بیعت حضرت سے نہیں ہوا، یہ نسبت کی بات ہے. اور جب وہاں چلا گیا حضرت والا حکیم اختر صاحب کے پاس پہلے ہی دن بیعت ہو کے آ گیا. تو کیونکہ حصہ وہاں ہے، پھر وہاں سے یہ اللہ کی طرف سے چلتا ہے. ایک بزرگ کے پاس پھر آپ دوسرے سے پھر آتے ہو، اس میں مخالفت مت کیا کرو. ایک ترتیب چل رہی ہوتی ہے. کہاں آپ کا اینڈ کا حصہ رکھا ہے، بعض کا زیادہ جگہ رکھا ہے، بعض کا ایک جگہ رکھا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. سارے بزرگوں نے تربیتیں حاصل کی ہے ایک دوسرے سے. یہ 4 ہو رہا ہے 5 ہو رہا ہے. کتنے بجے نماز؟ مجھ پر 100 بجے. چلو تو پاکستان کو اگر وہ کرنا ہے تو پاکستان کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنایا گیا ہے. صوفی بنو، اللہ اللہ کرو، لا الہ الا اللہ کرو، سب کو کلمے پہ لگاؤ، انشاءاللہ سدھر جائے گا. خرابیاں ہم میں سے بھی دور ہو جائے گی، اوروں سے بھی دور ہو جائیں گی. یہ مت کہو کہ بھائی مسلمان کو تم لوگوں نے دائرہ اسلام سے خارج کیا ہوا ہے. ہمارے اکابرین کا ایک مزاج یہ تھا کہ